یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تیار کہ مل جائیں گی کہیں نہ کہیں۔ فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر سامعین کرام اور طلبہ علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موضوع سخن ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ جناب اعلیٰ، اگر مسلمانان پاک و ہند کی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے اور ان کے عوامل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جنہوں نے مسلمانوں کی کلچر اور ذہنی ساخت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا، تو ان میں اسلام کا کردار سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی پیداوار تھا اور پاکستان بننے کے بعد وہ نظریہ ختم ہو گیا، حالانکہ اگر آپ تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچے گی کہ پاکستان ایک تصور کی پیداوار تھا اور دو قومی نظریہ اس تصور کا اہم ترین حصہ تھا، جبکہ وہ دو تصور محض وہ دو قومی نظریہ تک محدود نہ تھا۔ اس تصور کا پہلا حصہ دو قومی نظریہ تھا جو ایک حقیقت ہے، اور دوسرا حصہ پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اس میں مسلمان آزادی سے اپنی مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے، وہ ملک کی وسائل کے مالک ہو، انہیں اپنی ترقی، خوشحالی اور بہترین مستقبل کے لیے استعمال کر سکے، وہ اپنا نظام حکومت اور نظام تعلیم واضح کرے اور عالمی سطح پر عزت کمائے۔ سامعین کرام، تاریخ شاہد ہے مسلم لیگ صحیح معنوں میں عوامی تحریک اس وقت بنی جب مسلم لیگ نے مارچ 1940 میں قرارداد لاہور پاکستان کی منظوری کر کے ہندوستان میں پہلے مسلمانوں کی ترجمانی کر دی۔ لندن ٹائمز کے مطابق اس اجلاس میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان عوام نے شرکت کی، جو ایک سیاسی کرامت تھی، اور یہ کرامت صرف پاکستان کی نظریاتی اساس ہی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ میں خانہ سلامت ہو تو ہم سرخی میں سے، میں خانہ سلامت ہو تو ہم سرخی میں سے، تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے۔ مذہب مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور تحریک پاکستان کی دورات کلیدی عنصر کی حیثیت سے موجود رہا۔ 1935 سے لے کر 1947 تک قائد اعظم نے بار بار اپنی تقریروں کے ذریعے مسلمانوں میں علیحدہ قومیت کا احساس بیدار اور پھر مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور علیحدہ قومیت کی شعور کو بنیاد ہمیشہ مذہب کو قرار دیا گیا۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد ان کا سارا زور ہی پاکستان کی نظریاتی اساس پر تھا، اور وہ مسلسل مسلمان عوام کو بڑی دردمندی سے یہ سمجھانے اور باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اس لیے مسلمان اکثریتی علاقوں پر ایک آزاد مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ مسلمان اپنی مذہب، کلچر، روایات اور انداز کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے پیش نظر مسلمانوں کی معاشی، اقتصادی اور معاشرتی مفادات بھی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال مسلمانوں کی مکمل اسلامی تشخص کو پروان چڑھانے پر زور دیتے تھے، یعنی مسلمان شخصیت کی مکمل نشوونما کے لیے ایک آزاد وطن کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مکمل نشوونما کی بات کی جاتی ہے تو اس میں معاشی، سیاسی، فکری، تعلیمی اور تمام مذہبی عوامل شامل ہوتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، اس لیے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنی پیکر خاکی میں جان پیدا کر دے۔ اور یقیناً جان سے مراد پاکستان کی نظریاتی اساس ہے۔ ہمارے ہاں بہت سو کا یہ سمجھنا اور کہنا ہے کہ ابھی پاکستان کی بعد نظریہ پاکستان بیکار اور بے معنی ہو کر ڈوب گیا ہے۔ اپنی تاریخ سے علمی کا ثبوت ہے، کیونکہ اگر کوئی نظریہ کامیاب ہو جائے تو وہ مرتا نہیں بلکہ اپنے سچائی کی مضبوط ہوتا ہے۔ دومی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ نظریات ابھرتے رہتے ہیں لیکن کبھی مرتے ہیں اور نہ بے معنی ہوتے ہیں۔ اس لیے سامعین کرام، برائے کرم یہ بات یاد رکھے کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ نظریہ پہلے موجود تھا، ملک بعد میں معرض وجود میں آیا۔ گویا پاکستان کا جغرافیہ اس تاریخ کا مرہون منت ہے۔ میں اس اصول کا قائل ہوں کہ جو قوم اپنی تاریخ فراموش کر دیتے ہے اس کا جغرافیہ اسے فراموش کر دیتے ہے۔ اس لیے جغرافیہ کی حفاظت کے لیے نظریے کو زندہ رکھنا گزیر ہے۔ اس لیے جناب اعلیٰ، کسی سیانی نے کیا خوب کہا ہے کہ غلط نمبر اور غلط نظریے کے اینک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تصوری پاکستان کی شعور کو زندہ رکھنے اور لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کا استعمال بھی ضروری ہے۔ 14 اگست، 23 مارچ، 25 دسمبر جیسے قومی ایام اور پر نظریہ پاکستان کے نشر و اشاعت ہمارا قومی فریضہ ہے۔
جسے ہمارا میڈیا پوری طرح نہیں نبھا رہا. اپنے ملک کی نظریاتی اساس کو مضبوط بنا کر ہی قومی اتحاد اور ملکی استحکام کے لیے پوری کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک لابی موجود ہے جو نظر پاکستان کی ضمن میں بدگمانیاں اور شکوک پیدا کرنے میں مصروف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس لابی کے پس پردہ غیر ملکی ہاتھ اور وسائل موجود ہو. ان کارستانیوں کو توڑ کرنے کے لیے ایک سیل کی ضرورت ہے جو اسکالر پر مشتمل ہو اور میڈیا جہاں جہاں نظر پاکستان، قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے حوالے سے ابہام یا کنفیوژن پیدا کیا جائے، یہ سیل اس کا مطلب جواب دے. میرے نزدیک یہ وطن سے محبت اور وفا کا تقاضا ہے. میں اپنی بات علامہ اقبال کی اس اشعار پر سمیٹ کر اجازت چاہوں گا. حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے، حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے، ایک نقطہ کے غلاموں کے لیے ہے اکسیر. دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو، دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنیاد پر تعمیر. پاکستان زندہ باد.